بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ویورس؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی منواتے ہیں، اپنی دعائیں منواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمارا مانگنا، اور اللہ میں کہتے ہیں مانگو مجھ سے ہی مانگو اور بار بار مانگو اور میں ہی تمہیں عطا کروں گا۔ دیکھیں رب کی شان، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا کتنا پسند ہے، اور ویسے اگر ہم کسی اور سے کچھ مانگیں تو وہ ہمیں ایک دفعہ دیں گے، دو دفعہ دیں گے، اور تیسری دفعہ پھر کیا کریں گے، وہ ناک منہ چڑھائیں گے، مطلب کہ وہ عجیب سا فیل کریں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے سے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین عطا کرنے والا ویورس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اکثر کا یہ ایکسپیرینس بھی ہوگا، تجربہ بھی ہوگا کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ میاں ہمارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی رستہ نہیں ہوتا، اور ہم جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں ویورس، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے، اور اللہ میاں جو ہے وہ ہماری حاجت پوری کر دیتے ہیں، ہمارے دل پہ جو ہے وہ سکینت نازل کر دیتے ہیں، ہمارے درد کو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کی ہی شان ہے، اور ہمیں سکون بھی رب تعالیٰ سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ میں کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے باتیں کرو، میرے آگے آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ تو ویورس کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں دنیا والے اس قدر درد پہنچاتے ہیں کہ ہمارے لیے سب راستے وہ بند کر دیتے ہیں، اور ہم جب بے بس ہو جاتے ہیں اور درد کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سسرالوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہت ہی زیادہ واقعات جو ہیں ویورس سننے میں آ رہے ہیں، اور آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ویورس، ایک بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اگر آپ واقعہ سنیں تو اتنی تکلیفیں اور درد انہوں نے برداشت کیے زندگی میں کہ آپ پورا واقعہ جو ہے ان کا پڑھیں، قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبی بنایا، اور پھر ان پہ اتنی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں نازل کی، بادشاہ بنا دیا، سلطنت مل گئی، بہن بھائی تمام مل گئے، والد بھی مل گئے۔ اینڈ میں کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائش پہ پورا اترے۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے بھی ہیں، اور ہم نے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کو بہت جو ہے وہ سکون ملنے والا ہے۔ اللہ آزمائش کے بعد ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ تو ویورس جب درد حد سے بڑھ جائے تو اس دعا کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر ہے جناب 13 پارہ ہے، اور جو ہے سورت جو ہے یوسف ہے، اور اس کو اور آیت جو ہے وہ اس کی ہے، اگر آپ اچھی طرح سے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک میں تو آیت ہے غالباً 101 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویورس اس آیت بہت ہی پیاری آیت ہے، اور دعا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقاعدہ طور پہ دعا ہے، اس میں میرے کچھ بھی الفاظ شامل نہیں ہیں۔ تو کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرات توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔
اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، تو ہی ہے دوست یعنی کارساز میرا بیچ دنیا اور آخرت کے، قبض کر مجھ کو متی اپنا اور ملا دے مجھ کو ساتھ صالحوں کے، صالحین کے ساتھ مطلب ملا دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی جب بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر جو ہیں تہمتیں لگائی جا رہی تھی۔ اور پورا واقعہ پڑھیں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ تو واقعہ ویورز میں آپ کو ادھر نہیں سناتی تھی، بہت ہی مطلب لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں پورا واقعہ تو ویورز مجھے بتائیں، میں سنا بھی دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ویورز اس دعا کا جو ہے وہ بار بار اہتمام کرنا ہے کیونکہ میرا کنٹینٹ ہے دعاؤں کا، تو اسی لیے میں آپ کو دعائیں ہی بتاتی ہوں۔ اگر واقعہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں وہ بھی میں بتا سکتی ہوں، آپ کو سنا سکتی ہوں انشاءاللہ و تعالی۔ تو ویورز اس دعا کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں تاکہ درد جو ہیں، کوئی بھی درد ہو سکتا ہے، ہمیں تکلیف جو دنیا والے ہمیں پہنچاتے ہیں اس کے سبب سے ہمیں کیا ہوگا کہ سکینت ملے گی اور سکون ملے گا۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اگر کوئی اور اس پریشانی میں مبتلا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اس کو سکینت ملے گی انشاءاللہ و تعالی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ اگر مل سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہم بہت سکون پاتے ہیں۔ میرا تو ویورز مجرب ہے، جب کبھی مجھے کوئی مشکل مصیبت یا پریشانی آئی ہے تو یقین کریں کہ میں بس جو ہے جائے نماز اٹھا لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں پوری کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ اس رب کی ذات کا۔ تو اسی کے ذریعے سے پھر ویورز میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے لیے بھی جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کو شیئر کروں تاکہ میرے سب ویورز کی، میرے دیکھنے والوں کی، میرے سننے والوں کی جو ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ ان دعاؤں کو دیکھیں اور ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہم اپنی مشکلات اور مصائب کا حل تلاش کر سکیں۔ اور سب جب نبی اور پیغمبروں پہ اتنی آزمائشیں، مصائب، مشکلات آئی ہیں تو پھر ویورز ہم تو ان کے آگے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی آزمائشیں دی، سب کچھ دیا، تکلیفیں بھی آئی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور آخر میں ان کو دیکھیں نا کتنے پیارے صلے ملے اور پھر جنت میں جو ہے وہ جگہ ان کو ملی اور جنتی کہلائے اور دنیا میں بھی ان کو بشارت ملی۔ تو ویورز اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا چاہیے کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ دونوں جگہ ہی کام آتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی، ذخیرہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نیکی ہماری جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے والی، ذخیرہ ہو رہی ہے آخرت کے لیے، اور کوئی بھی دعا رد نہیں ہونی۔ اگر اس دنیا میں رد ہو بھی جاتی ہے تو آخرت میں ذخیرہ ہمارے جمع ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، تو ویورز ہمیں لازمی اہتمام کرنا چاہیے اور کچھ ٹائم نکال کر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور ہمارے مسائل اسی طرح حل ہونے، اللہ تعالیٰ نے حل کرنے تو اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔